السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف ججا اور آپ کو اپنے چینل میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کل کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے کے متعلق تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ اتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور اسی طریقے سے آگے بھی آپ کے لیے یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ آج ہم دریائے سندھ کے سفر میں شامل 3 عظیم صوفی مزاروں کا تفصیلی تعارف کریں گے، جن کی روحانی اور ثقافتی اہمیت پاکستان میں بے مثال ہے۔ یہ مزار نہ صرف مذہبی عقیدت کے مراکز ہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کا بھی اہم حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لال شہباز قلندر 7 شریف کی۔ لال شہباز قلندر اصل نام سید عثمان ماروندی تھا۔ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر اور فلسفی تھے، جن کا مزار سندھ کے شہر 7 شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار 1356 میں تعمیر ہوا اور صدیوں سے لاکھوں عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ لال شہباز قلندر 1171 میں افغانستان میں پیدا ہوئے اور 103 سال کی عمر پائی۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں، اور ان کے مشورے کے مطابق آپ نے سندھ پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا۔ اتفاقاً سیوستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے وہ کسی عورتوں کا تھا۔ آپ کے قدم مبارک کا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کی دست حق پر توبہ کی۔ قلندر کی تعلیمات محبت، رواداری اور انسانیت کی خدمت پر مبنی تھیں۔ برصغیر کے تمام ممالک، بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دما دم مست قلندر میں لال شہباز قلندر کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا، اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا۔ ہر سال ان کے عرس پر لاکھوں زائرین آتے ہیں، جہاں دھمال روحانی موسیقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 2017 کے دہشت گرد حملوں کے باوجود یہاں کی روحانی زندگی نے زبردست عزم کا مظاہرہ کیا۔ مزار کا گنبد سونے کی چمک سے جگمگاتا ہے اور اس کی دیواروں پر کاشی کاری کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ 7 شریف کے لوگ قلندر کو اپنی حفاظت کرنے والا حامی سمجھتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 1699 میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل حالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ حالہ حویلی میں رہتے تھے اور موصوف کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کیں، لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ نے اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا، جن کا اسم گرامی بھی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد بار آئے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر یعنی کہ عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھ دیا گیا، لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا، اور یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیشن گوئی کے مطابق واقعی یگانہ روزگار ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سورمیوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد میں واقع ایک مزار صوفی شاعر اور فلسفی شاہ عبداللطیف بھٹائی کو وقف ہے، جنہیں سندھ کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں سندھ کی ثقافت، محبت اور روحانیت کی جھلک ملتی ہے۔ آپ کے کلام کو شاہ و رسالوں کا نام دیا گیا ہے۔ شاہ و رسالوں کے مختلف چیپٹر، جنہیں سر کہا جاتا ہے، تقریباً 28 بتائے جاتے ہیں۔ یہ مجموعہ کلام سرور کے نام سے بھی مشہور ہے، جو آج بھی سندھ کی عوام میں بہت مقبول ہے۔
آپ 1752 میں 63 سال کی عمر میں بادشاہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر سال اسی دن کے موقع پر شاہ عبداللطیف بٹائی کے عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مزار سندھ کے صوفی کلچر کا مرکز ہے، جہاں ہر سال ان کے عرس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ عرس کے موقع پر صوفیانہ موسیقی اور محفل سماع کا انعقاد ہوتا ہے، جو لوگوں کو روحانی سکون اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ مزار کی عمارت میں سندھ کی روایتی فن تعمیر اور کشیدہ کاری دیکھی جا سکتی ہے، جو اس کی روحانی شان کو بڑھاتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مزار عبداللہ شاہ غازی کی، جو کہ کراچی میں ہے۔ کراچی کے قلب میں واقع یہ مزار شہر کے محافظ صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کو وقف ہے، جنہیں کراچی کا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن مسنا کے پوتے امام محمد نفس الزکیہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش 718 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ سندھ میں تقریباً 760 میں تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گھوڑے لائے تھے، جو آپ نے کوفہ اور عراق سے خریدے تھے۔ ابن خلدون کے بقول خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں سندھ کا عامل عمر بن حفص تشیع کی جانب میلان رکھتا تھا۔ محمد نفس زکیہ کے فرزند عبداللہ اشتر، جن کو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، 400 افراد پر مشتمل زیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے پاس آئے تو اس نے انہیں خاص احترام سے نوازا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور دوالیکی کو جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے ہشام بن عمر سولبی کو ان کے تعاقب کرنے کے لیے سندھ روانہ کیا، جہاں ہشام کے بھائی اور ان کے درمیان قتال ہوا، جس کے نتیجے میں عبداللہ شاہ غازی شہید ہوئے اور ان کے ساتھی اس علاقے میں بکھر گئے۔ ذہبی اور ابو الفرج اصفہانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ طبری نے یہ واقعات 768 میں نقل کیے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کی تعلیمات محبت، امن اور بھائی چارے پر مبنی تھیں، اور ان کا مزار کراچی کے مختلف ثقافتی گروہوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ مزار کی گنبد نیلے رنگ کی ہے، جو کراچی کے آسمان میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہاں ہر روز ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ کراچی کے لوگ انہیں اپنے شہر کی حفاظت کرنے والا ولی سمجھتے ہیں، اور مختلف تہواروں پر یہاں خصوصی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ یہ مزار نہ صرف روحانی مرکز ہے، بلکہ کراچی کی ثقافت اور تاریخ کا بھی اہم حصہ ہے، جہاں مختلف کمیونٹیز امن اور محبت کا درس حاصل کرتی ہیں۔ دوستو، یہ تینوں مزار پاکستان کی صوفی روایات کی عکاسی کرتے ہیں، جو محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے اس سفر میں یہ مزار نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہوں گے، بلکہ پاکستان کی ثقافت اور تاریخ کو سمجھنے کا بھی بہترین موقع فراہم کریں گے۔ ناظرین کو دعوت ہے کہ وہ بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کریں اور صوفی بزرگوں کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ کل پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔